اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما کانوا مہتدین، اور نہ انہیں صحیح رستہ نصیب ہوا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی مثال ان منافقوں کی ہے جو ضد اور عناد کی وجہ سے اس اسلام کی روشنی سے محروم رہے، جس اسلام کی روشنی کی وجہ سے ہر ایک چیز کی حقیقت واضح ہو گئی، لیکن اپنے اس نفاق کی وجہ سے اور اس اندھیری کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے اندر چھپا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت ان سے سلب کر لیا۔ اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو حق اور باطل کے درمیان تذبذب کا شکار ہے۔ جب اسلام کی روشنی ان کے سامنے آتی ہے اور ہر چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت اسلام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ روشنی ختم ہوتی ہے، اسلام کی اس مجلس سے وہ دور ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ اپنی کفر کی، نفاق کی اس ظلمت میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ اسلام کی اس ہدایت کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنے کفر میں وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے، اور کفر اور شرک کی جو خرابیاں ہیں، اندھیریاں مراد ہیں، اور اس میں کفر اور شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں ہیں
انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے، اور حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ الغرض نفاق ایسا قبیح فعل ہے اور ایسی قبیح بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی، اسلام کی روشنی منافق سے سلب کر لیتے ہیں، اور ہدایت کے ماحول میں رہتے ہوئے، اسلام کے ماحول میں رہتے ہوئے وہ اسلام کی ان تعلیمات سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں، عملی نفاق، عقیدے کے نفاق، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔